آج ہمارے درس کا عنوان ہے وضو کے فضائل۔ وضو عظیم الشان عبادت ہے۔ وضو طہارت و پاکیزگی کا سبب ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ قرآن و حدیث میں وضو کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں اور بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ بہت ساری عبادات ہیں جن کے لیے وضو شرط ہے۔ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، جس شخص کو حدث یعنی ناپاکی لاحق ہو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کرے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 135۔ نماز کے لیے وضو ایسی شرط ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنے کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ یعنی ایک آدمی جان بوجھ کر، پتہ ہے اس کو میرا وضو نہیں، پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہے، تو بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنے کو علماء نے کفر قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے وضو نماز پڑھنے والے نے نماز کی توہین کی ہے اور عبادت کی توہین کفر ہے۔ آگے جی وضو نصف ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوضو نصف الایمان ہے۔ اچھا، کئی لوگ ہمارے نا پڑھے لکھے بھی اس کو وضو کو وضو کہتے ہیں، کئی وضو کہتے ہیں۔ اصل لفظ واو کے اوپر پیش اور زواد کے اوپر بھی پیش وضو ہے۔ الوضو نصف الایمان، وضو آدھا ایمان ہے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد میں حدیث کا نمبر ہے 23,099۔ وضو سے ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اسے نصف ایمان کہا گیا ہے۔ پھر وضو ایک ایسی عبادت ہے تو گناہ صغیرہ معاف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے کے وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے دھل جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے تھے یا جن کے لیے اس کے پاؤں استعمال ہوئے تھے، حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف، یہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے آپ کے سامنے، حدیث پاک مسلم شریف میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 577 577۔ اس حدیث پاک میں لفظ ہیں فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ۔ ایک اور نقطہ بھی اس میں سے ثابت ہو رہا ہے، یعنی یہ جو اوپر حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا نا، اس حدیث میں ایک لفظ آتا ہے فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن کریم میں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس سے ایک طبقہ فکر پاؤں کا مسح مراد لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ان الفاظ کا تعلق فَغْسِلُوا کے ساتھ ہے، اور وَأَمْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ مسح سر کا کرنا ہے۔
اگر ارجلکم ہوتا، لام کے نیچے زیر ہوتی، تو پھر اس کا تعلق بیرا او سے کے ساتھ عطف کر کے ومسحو کے ساتھ ہوتا، پھر اس کا معنی ہونا تھا کہ سر کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو۔ شیعہ حضرات پاؤں دھوتے نہیں، پاؤں کا مسح کرتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ تو قرآن مجید میں وَأَرْجُلِ نہیں، جس کا مسح کرنا ہے وہ بیرا او سے، سین کے نیچے زیر ہے کہ سر کا مسح کرو۔ اگر ٹانگوں کا پاؤں کا بھی مسح کرنا ہوتا تو وَأَرْجُلَ نہ ہوتا، وَأَرْجُلِ ہوتا، تو پھر معنی بننا تھا کہ پاؤں کا بھی مسح کرنا ہے، لیکن وَأَرْجُلِ نہیں۔ سارے چاہے ایران سے قرآن پاک اٹھا کے لے آؤ، وہاں ایران کے قرآن میں بھی وَأَرْجُلِ نہیں ہوگا، وَأَرْجُلَ ہوگا۔ تو لام کے اوپر زبر بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق فگ سے لو کے ساتھ ہے، تو پاؤں کو مسح نہیں بلکہ اس کو دھونا ہے۔ پھر یہ تو ہے اس کا عربی گرامر کے حساب سے حل۔ تو اگر یہ نہ ہوتا جو ہم بیان کر رہے ہیں تو کم از کم ہم سے تو زیادہ بڑھ کے قرآن سمجھنے والے صحابہ تھے۔ اب صحابی روایت کر رہے ہیں اور لفظ کون سا استعمال کر رہے ہیں کہ جب فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، کہ جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو ٹانگوں کے ساتھ کیے ہوئے گناہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 577 یعنی 577۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت حدیث کا نمبر ہے 570، اس کا مضمون بھی اسی طرح ہے۔ شداد کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم کی روایت بھی مسلم شریف میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 566۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے پانی سے تر نہ ہونے والی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب بیان فرمایا۔ اس حدیث پاک میں فرمایا جو وضو کرتا ہے اور اپنی ایڑیاں اس کی جو ہے نا وہ دھونے سے خشک رہ جاتی ہیں، تو یہ حدیث بھی گویا بتا رہی ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے، مسح نہیں کرنا۔ آگے جناب حدیث کا نمبر ہے 559۔ حضرت عبداللہ بن زید، یہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ اس کے الفاظ ہیں کہ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، اور سر کا مسح اس پانی سے کیا جو ہاتھ میں بچا ہوا تھا، یعنی جو ہاتھ میں بچا ہوا پانی تھا نا اس سے سر کا مسح کیا۔ آگے اس حدیث کے لفظ سنو، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْكَاهُمَا، اور اپنے پاؤں دھوئے حتیٰ کہ ان کو اچھی طرح صاف کر دیا۔ اسی طرح کی حدیث کافی ہیں۔ بہرحال مسنون طریقہ سے وضو کیا جائے تو انسان صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال کی تاثیر یہ ہے کہ وہ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور ان کے داغ دھبوں کو دھو دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیک اعمال گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا۔ حضور کے زمانے میں ایک آدمی نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ از راہ ندامت، یعنی انسان ہونے کے ناطے اگر ان لوگوں سے لغزش ہو جاتی تھی، اندر صاف تھا، ندامت فوراً آ جاتی تھی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، تو از راہ ندامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ کچھ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اس آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لے جمیع امتی کلہم، یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، نمبر ہے 526۔ یاد رہے کہ یہاں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، یعنی کہ جو بغیر توبہ کے معاف ہوتے ہیں، وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں یا کچھ نیکیاں کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کیے اللہ تعالیٰ سے بغیر معافی مانگے وہ معاف نہیں ہوتے۔ یاد رہے کہ یہاں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، یعنی نیکیاں گناہ صغیرہ کو مٹا دیتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 31 ہے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری معمولی برائیاں اور غلطیاں خود ہی معاف کرتے رہیں گے۔ وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 245۔ وہ وضو جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کرے۔ وضو کی حفاظت، مومن کو چاہیے کہ اپنے وضو کی زیادہ سے زیادہ اوقات میں حفاظت کرے۔ ہمیشہ با وضو رہنا ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخافظو الوضوء الا مومن، ہمیشہ با وضو رہنے کا اہتمام مومن ہی کرتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 279۔ وضو سے 7 خصلتیں بندے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ با وضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 7 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 2، اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں، بدن کے حصے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، جماعت میں اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹتی۔ نمبر 5، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ جان نکلنے کے وقت اس کی مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ نمبر 7، جب تک وضو میں رہے اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی طہارت عطا فرمائے، آمین وما علیہ۔